ذریت ابراہیم، نسل اسماعیل، عبد المطلب کا لال، سرکار ہاشم کا پوتا، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین ابو طالب، اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین ابو طالب۔ سرکار عمران کے دن ہیں، مالک دسترخوان عمران کا صدقہ بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے دور قریب سے آئے ہیں مالک ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے دوستو، سرکار عبد المطلب کا آخری وقت آیا۔ جناب عبد المطلب کا مثل آخری وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں، کون ہے تم میں سے جو میرے بعد خود عبد المطلب بن کے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے سردار مان کر اس کی خدمت کرے؟ آباد رہے۔ کون ہے تم میں جو میرے بعد؟ بیٹوں کے سر جھک گئے، اور جناب عبد المطلب کے سارے بیٹے علیہ السلام ہیں، 10 کے 10 بیٹے علیہ السلام ہیں۔ بیٹوں نے کہا بابا جیسے آپ کا حکم۔ اب گود میں سرکار مصطفیٰ بیٹھے ہیں، توجہ، سرکار مصطفیٰ گود میں بیٹھے ہیں جناب عبد المطلب کی۔ جناب عبد المطلب دیکھ کے فرماتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں کہتا ہوں آپ دادا یہ پوتے، آپ دادا یہ پوتے، آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ آباد رہیں۔ اسی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اسی کی رضا اللہ کی رضا ہے، اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی کی خشنودی اللہ کی خشنودی ہے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو سرکار عبد المطلب کی آغوش سے سرکار مصطفیٰ اٹھے اور اٹھ کے سامنے سرکار ابو طالب کی طرف چلے، سرکار عمران کی طرف چلے۔ جیسے ہی چلے سرکار عمران نے اپنے دونوں بازو بلند کیے، کائنات کی رحمت سمٹ کر آغوش ابو طالب میں آ گئی۔ سارے مل کے عالمین کی رحمت سمٹ کے جس کی باہوں میں آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں ایمان ابو طالب پڑھنے والا؟ میری جرت نہیں، بساط ہی نہیں، اوقات ہی نہیں۔ ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا ہم نے، احسان ابو طالب، احسان ابو طالب کہ جناب عمران کے اسلام پر مصطفیٰ پہ احسان کتنے ہیں؟ یہ تھوڑی بات ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ابو طالب کے بیٹے کی غلامی کرے۔ بھائی جان، مومن اسے کہتے ہیں جو ابو طالب کے بیٹے کی غلامی کرے، اس لیے کہ ابو طالب کا بیٹا کل ایمان ہے اور کل ایمان کا باپ ابو طالب ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں، جو کل ایمان کا بھی باپ ہو۔ بس 2-4 فکرے اور کہہ کے بھائی کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں،
اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ قحط کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ، بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ پریشان ہو کے آئے سرکار ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے، پہلے بھی جب ہم پہ فاقے آئے تھے تو جناب ہاشم کے دروازے پہ آئے تھے، اور میں نے پڑھا 1 سال برابر، 2 دن 4 دن مہینہ نہیں، سال پورا لوگ رزق لیتے رہے ہاشم کے دسترخوان سے۔ اچھا کچھ کریں، مویشی مرنے لگے ہیں، کھانے کو ہے کچھ نہیں۔ جناب ابو طالب دے کے کہتے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا پوتا، سامنے ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انتظار کرو، حجت کا انتظار کرنا ابو طالب کی سنت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہاں یہ ابو طالب کی سنت ہے۔ سرکار عمران اندر گئے اور سرکار مصطفیٰ عالمین کی رحمت للعالمین، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، سرکار مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے سارے مجمع کے سامنے علی کا باب دے کے فرماتا، اللہ تجھے اس کے چہرے کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس کے چہرے کا واسطہ باران رحمت نازل فرما۔ باران رحمت نازل ہوئی۔ اب دنیا والوں، کوئی مانگتا ہے سرکار سے، اللہ سے کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی خیر مانگ رہا ہے، لیکن یاد رکھو سرکار ابو طالب نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو۔ آغاز مجلس ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رول گئیں ابو طالب کی۔ اللہ اکبر، دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رول گئیں ابو طالب علیہ السلام کی۔ اور ابو طالب میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابو طالب ایک فرد کا نام نہیں، ابو طالب ایک سلسلے کا نام ہے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ بس عزادارو، جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا، اے شام تو نے ایسا سجاد کو ستایا، برسوں لہو کے آنسو بیمار کو رلایا۔ سب سے زیادہ معصوم سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت، فرمایا شام، آئے شام۔ شام کا جیسے ہی بازار آیا نا، رش بڑا ہو گیا۔ آخری جملہ کہہ کے بھائی کے حوالے منبر، شاہ جی جیسے رش زیادہ ہوا نا، ایک ضعیف، بس 1 منٹ، شاہ جی ضعیف بندہ ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کے آیا، کہتا بیٹا جو قیدیوں کا سردار ہے نا، مجھے اس کے پاس لے چل، بس ایک ہی جملہ کہنا ہے۔ بڑی مشکل سے رستہ بناتا بچہ، جہاں سید ساجدین حالت رکوع میں تھے۔ ہاں، جو سمجھ گئے ہو ان کی معرفت کو سلام۔ باپ اور بیٹا ایک ہی رسی میں تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ وہ ضعیف قریب آ کے کہتا ہے قیدی ذرا اپنا سر اٹھا، میں تیرا چہرہ دیکھوں۔ جب کہا نا قیدی اپنا سر اٹھا میں تیرا چہرہ دیکھوں، امام نے کوشش کی، یہ ضعیف تڑپ کے کہتا ہے قیدی تو سیدھا نہ ہو، تو سیدھا ہوگا تیرا بیٹا پریشان ہو جائے گا، نہیں تو سیدھا نہ ہو، میں چھکتا ہوں۔ آخری جملہ جن کے دلوں میں سرکار عمران کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ضعیف بندہ خود جھکا،
چپ کے میرے مولا کے چہرے کی تلاوت کر کے کہتا ہے قیدی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ سچے ہیں، جن کی ہائے نکلی ہے، قیدی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ حق پہ ہیں، لیکن قیدی میں آل محمد کو ماننے والا ہوں، پریشان نہ ہو، اسے نہیں پتا باغ بطول پہ لوٹی پڑ گئی۔ کہتا ہے قیدی پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک ورد بتاتا ہوں، وہ ورد یاد کر لے، تیری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ بازار شام میں باقر کا بابا کہتا ہے کون سا ورد؟ کا ورد اتنا ہے، دعا مانگ اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ، اللہ اکبر، میری مشکل آسان فرما۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، شریکت الحسین امینت الامامت، مخدومہ کی آواز آئی سجاد اسے کہنا ورد پھر بتائے۔ میرے مولا کہتے ورد پھر بتا، اس نے پھر بتایا کئی مرتبہ، جب ضعیف بتا چکا نا، کہتا ہے قیدی ورد اتنا مشکل تو نہیں، آپ سے یاد نہیں ہوتا؟ باقر کا بابا بازار شام میں رو کے فرماتے ہیں جس کے واسطے اللہ کو دے رہا ہے نا وہ سجاد میں ہوں، میرا اکبر مارا گیا، میرا غازی مارا گیا۔ اے گزارش میں تھوڑے